اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کریٹیکل بات جو آج صبح میرے ذہن میں آئی وہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179۔ یہ قرآن حکیم میں چند سخت ترین آیات میں سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ اور بڑی ہی ایک ڈینجرس خبر انسانیت تک پہنچائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ لیکن یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے۔ یہ اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ یہ جو انسانیت اور جنات یہاں پہ آباد ہوئے ہیں، ان میں سے الٹیمیٹلی اکثریت دوزخ میں ہی جائے گی، بڑے کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے میں کامیاب ہوں گے۔ جو سورۃ العصر میں بھی آیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں۔ اور دیکھ لیں زمانہ گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے، صرف 78 لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچائی گئیں، ان کی اپنی بیوی بھی اور پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ پوری انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئیں گے، نیک اعمال اختیار کریں گے اور حق بات کی تلقین کریں گے اور صبر کی۔ یہاں پہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں ہے کہ بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو ہم نے دل دیے تھے، عقل دی تھی، لیکن وہ اس سے سوچتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے، عبرت نہیں پکڑتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کو ہم نے کان دیے تھے لیکن سننے والا سننا سنتے ہی نہیں ہے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ایسے لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جو اپنی عقل، آنکھیں اور کان استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اولئک هم الغافلون، ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی اس میں ایک غیبی خبر دے دی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ہونے والا ہے۔ مطلب کیا کہ اب جس نے تیاری کرنی ہے وہ خود تیاری کر لے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس وقت تقریباً یہاں پہ 80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے، تو ہم میں سے کیا ہر شخص یہ سوچے گا کہ یار ایک ہی گولی ہے، 80 بندے ہیں، کسی اور کو ہی لگے گی، ضروری ہے مجھے ہی لگنی ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں سوچے گا، سب دڑکی لگا دیں گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے متفق علیہ کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخی اور صرف 1 جنتی۔ تو یہاں اگر 1000 بندہ اور میں کہوں ایک گولی چلے گی، ہر بندہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن آخرت کے بارے میں یہ حال ہے کہ ہر ایک بندہ یہ امید لگائے ہوا ہے کہ وہ جو ایک بچے گا نا وہ میں ہوں گا۔ اور ادھر 1000 بندے کے اوپر ایک گولی چلائی جائے تو 1000 کا 1000 سوچے گا جو ایک پھڑکے گا وہ میں ہوں گا۔ بالکل 180 ڈگری سوچ ہے۔ یا اس کو یوں سمجھے کہ میں کیونکہ ایک گولی چلاؤں گا 999 بچ جائیں گے، ایک کوئی لگے گی، کوئی نہیں کہے گا یار 999 بچنے ہیں تو چلو ایک میں بھی ان میں بچنے والوں میں ہوں گا، کیونکہ نا کدھر میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ اور آخرت میں تو معاملہ بالکل الٹ ہے۔ بہت کریٹیکل ایشو ہے، انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔
اللہ کو سیریس لینا چاہیے. جو لوگ دنیا میں اللہ کو سیریس لیتے ہیں وہی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے. یقین کریں، پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزخ میں پھینک سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ کیسے پھینکے گا؟ بھائی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں. ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ مغلوب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا فرعون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے؟ یہ محبت تو ان لوگوں کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو. جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں گے. ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلایا ہوا ہے، اینڈ پہ سب کچھ چھوڑ دے گا. نہ، اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. بڑی سٹرکٹ تعلیمات ہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی، لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائے گی، اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا، لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہو جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. بہت سیریس کیس ہونے والا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم سر، سنوا دے. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو، ایسی خشیت تم پہ طاری ہو جائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، اسی کے اوپر تو جنت ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے کہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سننی ٹننی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے، زمین کے خاک بن جاتا ہے. اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخ و پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے. اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں. یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا، ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے بھی ساری بزرگی کھل گئی ہو.
دڑال کی بات پیچھے سے آ جائے. لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے, وہ ڈرتے رہیں گے نا. تو یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے. تو اس عید کے اوپر میں یہی پیغام دوں گا کہ اللہ کو سیریس لیں, اور سیریس لینے کا پھر مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا ہے, یہاں پہ وہ پی کے والا ہی کام چل رہا ہے, دکھلاوا ہی سارا کے سارا چل رہا ہے. سب کانٹیننٹ میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف راستہ بھی اختیار کرتا ہے نا, تو زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے وہ, کہ وہ کسی کی ماں مر گئی, کسی کا جوان بیٹا مر گیا, کسی کو کوئی بیماری آئی, وہ اللہ کی طرف لگتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے, تسبیح پکڑ لیتا ہے, مسجد کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے, اور اس مسجد کی طرف جو اس کے محلے کی مسجد ہوتی ہے, وہ ایک پریکٹسنگ مسلمان نہیں بنتا, وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی یا پریکٹسنگ دیوبندی یا پریکٹسنگ اہل حدیث اور شیعہ بن جاتا ہے. اگر اس کے محلے کی مسجد بریلویوں کی ہوتی ہے تو وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی بن کے سامنے آ جاتا ہے. ہونا ہی چاہیے کہ اب تم خدا کی طرف راستہ اختیار ہی کیا تو سب سے پہلے علم حاصل کرو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت تو اہل علم کو ہے. علم نہیں حاصل کرتے, جو جدھر لگے نا اسی طرف چل پڑتا ہے. ہونا تو چاہیے کہ آپ پہلے ہی دیکھیں کہ میں قرآن و سنت کا علم حاصل کروں, میں دیکھوں کہ یار کون سے نظریات درست ہیں, کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی ہے, کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرائض میرے اوپر لگائے. وہ کوئی بھی علم نہیں حاصل کرتا, کوئی جدھر لگا ہے ادھر. ہمارے محلے میں نے بتایا کہ ایک پوری فیملی قادیانی ہو گئی تھی, کہ میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے. صرف ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی, بچی پیدا ہوئی, وہ والد پہلی دفعہ گیا مسجد میں, وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی, وہ قادیانی ہو گیا, پوری نسل ان کی قادیانی ہے. یہ ہماری ٹوٹل تحقیقات ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں لوگ پریکٹسنگ اپنے فرقوں کے بنتے ہیں, علم حاصل نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی کبھی یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ میں دیکھوں. حالانکہ دنیاوی معاملات کے اندر سب سے پہلے لوگ, کسی نے مکان بھی بنانا ہے نا, وہ کئی ٹھیکیداروں سے مشورہ کرتا ہے, کئی مٹیریل والوں کو ملتا ہے. کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صبح مکان شروع کرا دیتا ہے, پوری فیزیبلٹی بناتا ہے, پوری پلاننگ کرتا ہے. لیکن ایک دین کے اوپر چلنا ہے جس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں, کوئی فیزیبلٹی نہیں, جو جدھر لگا وہ لگ جاتا ہے. اس وجہ سے پوری زندگی لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے, اس کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے, اس کے کیا مسائل. کتنے شادی شدہ لوگ ملتے ہیں, بچے بھی جوان ہو چکے ہیں, ان کو غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا. علم بنیادی چیز ہے, اس کے اوپر بنیاد رکھیں, اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کی طرف آپ کی رہنمائی ہوگی. لیکن علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں اس عید کے موقع پر ریکویسٹ کروں گا, جہاں تک بھی ہماری بات پہنچتی ہے, کہ یہ سچائی کا پیغام سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کریں, پھر جاگو اور جگاؤ کی مہم شروع کریں. انسانیت کو بتائیں کہ کتنی بڑی مشکل میں وہ پھنسنے والے ہیں, کتنا بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ تو چوکوں پہ کھڑے ہو کے اور بڑی بلڈنگز کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے اسپیکر فٹ کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے, تو بچ جاؤ. ہماری حالت ویسے یہ ہے کہ ہم تو ایک بلی کو بھی آگ میں گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ راگنی الاپ رہے کہ انسانیت نے دوزخ میں گرنا ہے اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سیریس نہ لیا اپنی زندگی کے اندر. تو یہی پیغام ہے جی, کہ لوگوں کو یہ آیت سنائیں, خود بھی آخرت کی فکر کریں, لوگوں کی بھی آخرت کی فکر کریں, اور علم کی بنیاد پہ, تاکہ عقائد کی بھی اصلاح ہو اور اعمال کی اصلاح.